وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ لنا میں نا ملکیت بھی آتا ہے اور اختیار بھی، تو ہم ہی مالک ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ دنیا میں تم کسی سے کچھ روک لو گے یا کسی کو کچھ دے دو گے، تمہاری نہیں چلے گی۔ دنیا کا مالک بھی وہی ہے، اور کسی کی اگر پکڑ نہیں ہو رہی نا تو خدا تو دیکھ ہی نہیں رہا، نہیں وہی مالک ہے آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا ہی اختیار ہے دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو انذرتو انذار کر دیا، اور تو جو ہے نا تا کے اوپر جو پیش آئی تو معنی میں نے وارن کر دیا تم کو، نارن ایسی آگ سے، تلظیٰ وہ جو روشن دہکتی ہوئی ہے، جیسے ریڈ ہاٹ انگارے والی آگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں وارن کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے۔ یہ پورے قرآن میں وارننگ ہی وارننگز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں کھول کر سب بتا دیا تمہارے اوپر رکھ دیا، اب تمہاری چوائس ہے کس راستے پر تم جانا چاہتے ہو۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہ جو اشقی ہے۔ اشقی جو ہے نا بہت سب سے بڑا بدبخت۔ کوئی کہے اچھا تو بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا نا، باقی جو شقی ہوگا کم بدبخت وہ تھوڑی داخل ہوگا۔ یہاں پر تو کہا گیا صرف اشقی داخل ہوگا۔ بعض لوگ یہ اسے انفر کرتے ہیں کہ اور تو کسی نے نہیں جانا، صرف اشقی جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نارن تلظیٰ میں صرف اشقی ہی جائے گا، باقی تو جہنم کے اور بھی لیولز ہیں۔ یہ لیول سب سے زیادہ ہاٹ اور عذاب والا لیول ہے، تو ایسے مجرموں کے لیے جو سب سے زیادہ بدبخت ہوں گے وہ داخل ہوں گے اس میں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اشقی جو بڑا بدبخت کون ہے، جو یہ کام کرے گا، کذب بالحسنی میں بھی سب سے آگے ہوگا، بخل میں بھی جو سب سے ٹاپ پہ ہوگا، اور جو بے پرواہی میں بھی پیک پر ہوگا۔ یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا، وہ ہوگا اشقی۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور منہ موڑا۔ وسیجنبھا الاتقی، وسع ان قریب، یجنب ہوتا ہے پہلو کو، تو یعنی بچا لیا گیا، پہلو مطلب سائڈ پر ہو جانا، تو بچا لیا گیا اس سے، اس سے، کس سے، تلظیٰ دہکتی ہوئی آگ سے۔ کون؟ الاتقی، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ پرہیزگار، وہ اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ الذی یؤتی، وہ جو دیتا ہے، مالہ یتزکی، اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وہی باتیں دیکھیں دوبارہ آ گئی، آتا دیا اور تقوی، وہی باتیں۔ کیوں دیتا ہے وہ مال؟ تاکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ باجی جو ہے نا جب بھی آتی ہیں بہت زیادہ دیتی ہیں۔ کیوں دیتا ہے اس مال کو؟ اس کو اپنی تزکیے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ میں پاک ہو جاؤں کسی طرح۔ اس کا پاک ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں جو دینے والا ہے نا وہ کس چیز کو اپنا کم کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دو، تو کیا دینے کا تعلق ہے اس سے؟ کیونکہ جو دے گا نا وہی حب دنیا سے نکل گیا ہوگا۔ یہ دنیا کی جو محبت ہے یا مال کی محبت انسان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، تو انسان کا ہاتھ نہیں کھلتا۔ مال یہ ہے نا جس کے لیے انسان پلاننگز کرتا ہے کہ یہ کروں گی، اس سے یہ لوں گی، اس سے یہ خریدوں گی، تو بندہ یہ سوچ کر اپنا ہاتھ بند کر لیتا ہے کہ میری تو اپنی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں کہ دو، تاکہ اس سے محبت تمہارے اندر سے نکلے۔ کیونکہ جب دنیا کی محبت ہوتی ہے نا تو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ ہر خطا کی جڑ جو ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے، چاہے دیکھیں نا کسی رشتوں میں نفرتیں ہیں یا دوریاں ہیں یا کسی غلط جگہ پر جاب کرنا ہے، سب کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک مومن کے دل میں اس کی محبت بیٹھے، اس لیے کہا گیا دو۔ تو
جیسے حدیث میں بھی ہے کہ جس نے اپنی دنیا کو پرائیورٹی دی وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا، اور جس نے اپنی دنیا کو پیچھے کیا وہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ تو جس کو پرائیورٹی پر ہم نے رکھا ہوگا نا، انسان پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے کام پہلے ہو جائیں، اس کا خیال پہلے آتا ہے کہ یہ میرے کام ہو جائے۔ تو جس نے دنیا کو اوپر رکھا ہوگا تو اسی کے کام پھر نپٹاتے نپٹاتے وہ آخرت کا نقصان تو ضرور کرے گا۔ تو جب انسان دیتا ہے نا تو یہ حب جاہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وما اور نہیں، لِأَحَدٍ کسی کے لیے، عِنْدَهُ اس کے ہاں، مِنْ نِعْمَةٍ کوئی احسان، تُجْزَىٰ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی اس بندے پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس نے بدلے میں دینا ہے۔ مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر غلاموں کا کوئی احسان تھوڑی تھا کہ بدلے میں ان کو آزاد کراتے، تو ان کو کیا ملنا تھا؟ کسی کا کوئی دین نہیں تھا، کسی کا کوئی احسان نہیں تھا ان پر۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا، ان کو اپنے رب کے لیے، اس کے دیدار کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی تلاش میں وہ یہ سب کرتے تھے۔ جب تک انسان کی نیت یہ نہ ہونا کہ میں یہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، مجھے اس کا دیدار چاہیے، اگر انسان میں یہ نہیں ہے تو پھر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ پھر تو لالچ ہوتی ہے پیچھے کہ بدلے میں مجھے بھی کچھ مل جائے۔ انسان پیور تبھی ہو سکتا ہے جب چاہت صرف ایک ہو کہ مجھے تو اس کا دیدار چاہیے۔ تو پوچھا کریں اپنے آپ سے کہ میں جو اتنا بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، اتنی جو محنتیں کر رہی ہوں، اتنا وقت جو میں لگا رہی ہوں کسی نیکی کے کام میں، تو مجھے اس سے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے ذریعے بہت اعلیٰ چیز کو چاہیں، اور وہ ہے اللہ کا دیدار، اس کی چاہت کہ وہ خوش ہو جائے بس۔ جن کاموں کو بھی ہم نیکی کا کام سمجھتے ہیں نا، اس پر اپنے آپ سے کوسچن ضرور کیا کریں کہ ابو بکر صدیق نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں سے وہ مراد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا چہرے کا دیدار کے لیے سب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ان سے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو جو انہوں نے عطا دیا اور واتقا کیا، ڈرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا۔ تو دونوں ہی معنی ہیں اس میں، اور یہ جو ہے نا صرف ابو بکر صدیق کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس راستے پر چلنا چاہے گا ان سب کے لیے ہے یہ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا اور اس کو بھی راضی کر دے گا۔ سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ وہ راضی ہو جائے گا، دیکھیں یہ نہیں کہا کہ اس کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا، جنت ہے کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔